مدنی قاعدے کا سبق 10 قرآن کے الفاظ آسان طریقے سے ہجے اور رواں۔ اس سبق میں پچھلے 9 سبقوں میں سے کوئی حرف ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق سبق کی جمع ہے یعنی حرکات، تیسرا سبق تنوین، 5واں سبق حروف مدہ، 7واں سبق کھڑی حرکات، 8واں سبق اور حروف لین، 9واں سبق شامل ہے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے کمال کا قاعدہ، آسان ترین مدنی قاعدہ تجوید و قرات کے ساتھ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اسلامک ریسرچ سنٹر دعوت اسلامی لوگو احسان ہے، فیضان ہے الیاس قادری کا۔ اس سبق میں 3 باتیں ہر شاگرد سے پوچھیں گے۔ نمبر 1 ہجے کریں، نمبر 2 رواں پڑھیں، نمبر 3 قواعد سنائیں۔ جس بچے کو، شاگرد کو، حافظ قرآن کو، بھائی جان کو ہجے، رواں اور قواعد آتے ہیں، یاد ہیں، وہ اچھا قاری بھی ہے، اچھا نمازی بھی اور بہترین استاد بھی۔ اگر آج آپ نئے شامل ہوئے تو پچھلے 9 سبق ضرور سن لیں، جزاک اللہ خیرہ۔ 9 سبقوں کو پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ قرآن پڑھنے والے جو زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ سن لیں۔ نمبر 1 مدنی قاعدے کے تیسرے سبق سے حرکت کو لمبا کر کے پڑھنا۔ مثال دال پیش دو، قرآن پاک سے الحمد نعبد، حالانکہ حرکت کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ دال یہ مد والا حرف ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دال پیش یہ حرکت ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ دال پیش دو، الحمد نعبد۔ نمبر 2 مدنی قاعدے کے 7ویں سبق سے غلطی کرتے ہیں، مدہ حرف کو نہ کھینچنا، لمبا کر کے نہ پڑھنا۔ مثال یا واو پیش یو، قرآن پاک سے لم یلد ولم یولد، حالانکہ مدہ حرف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یا واو پیش یو، لم یلد ولم یولد۔ نمبر 3 مدنی قاعدے کے 9ویں سبق سے غلطی کرتے ہیں، حرف لین کو نرمی سے نہ پڑھنا۔ یا واو زبر یو، یا پھر پڑھتے ہیں یو، مالک یوم الدین، یا پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ نرمی سے پڑھنا درست ہے، یوم الدین۔ مدنی قاعدے کے پہلے 9 سبق اہم ہیں، پھر ان میں سے 3 سبق زیادہ اہم ہیں۔ تیسرا سبق، 7واں سبق اور 9واں سبق قرآن دیکھ کر درست پڑھنے کے لیے، نماز، درود، وظائف درست پڑھنے کے لیے آپ اور آپ کے بچے یہ 3 سبق روزانہ سن کر یاد کریں، آپ کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را زبر را۔ بتائیں پیارے، آپ نے مدنی قاعدے کے 9 سبقوں میں اس حرف کو پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی پڑھا ہے۔ کس سبق میں؟ تیسرے سبق میں۔ آپ تکا اندازہ تو نہیں لگا رہے، ہمیں دکھائیں تیسرے سبق میں۔ یہ ہے مدنی قاعدے کا تیسرا سبق، حرکات، را زبر را۔ ماشاء اللہ، قرآن پاک پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ جی آگے پڑھیں، سین واو پیش سو۔ بتائیں پیارے، آپ نے پچھلے 9 سبقوں میں اس حرف کو پڑھا ہے یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ 7ویں سبق میں۔ پیارے بتائیں نام کیا تھا 7ویں سبق کا؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف واو یا۔ جی واو مدہ کی تعریف کریں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی دال کی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، 2 حرفوں کے ہجے کر لی، اب ان کو آپس میں ملا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ رسو۔ جی آگے پڑھیں، لام زیر لی۔ بتائیں پیارے، آپ نے پچھلے 9 سبقوں میں اس حرف کو پڑھا یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ یہ بھی تیسرے سبق میں۔ ماشاء اللہ، 3 حرفوں کے ہجے کر لیا، اب ان کو آپس میں ملا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ رسولی۔ ماشاء اللہ۔ جی آگے پڑھیں،
ہا کھڑی زیر ہی. بتائیں پیارے آپ نے ان حرف کو پچھلے 9 سبقوں میں پڑھا ہے یا نہیں؟ جی اس حرف کو پڑھا تھا. کس سبق میں؟ یہ 8ویں سبق میں. نام کیا ہے 8ویں سبق کا؟ کھڑی حرکات. ماشاءاللہ. رواں پڑھیں. رسولہ. ہجے بھی کر لیے، رواں بھی پڑھ لیا. اب تیسرے نمبر پر ان کے قواعد بیان کریں. را پر حرکت، واو مدہ حرکت، کھڑی حرکت. ماشاءاللہ. یہ ہے آج کا سبق. اگر آج آپ نئے شامل ہوئے تو یوٹیوب پر ہمارا چینل SA4K سرچ کر کے پچھلے سبق ضرور سن لیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مسکرانا بھی نہ بھولیں. آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں. یا رب کریم ہمیں روزانہ قرآن پاک پابندی سے استقامت کے ساتھ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین.